اور ہمارا ٹارگیٹ کیا تھا کہ پاکستان کے دور دراز علاقوں کو، پاکستان کے دیہی علاقے ہیں، وہاں پہ کنیکٹیوٹی کو بہتر کیا جا سکے. اور تو منسٹر آف آئی ٹی کا جو اپنا ایک ڈپارٹمنٹ ہے USF یونیورسل سروسز فنڈ، اس کے ذریعے پاکستان کے سیکنڈ ٹیئر اور تھرڈ ٹیئر آف دی سٹی کو ہم نے ٹارگیٹ کیا، اور وہاں پر کروڑوں لوگوں کو کنیکٹیوٹی پرووائڈ کی، فائبر آپٹک بچایا گیا، اور ساتھ ساتھ ٹاور 3G اور 4G کے ٹاور لگائے گئے. اور ہم نے سب سے اچھی بات کیا کہ بلا تفریق رنگ و نسل اور سیاسی نظریوں سے بالا تر ہو کر، چاہے وہ لاڑکانہ ہو بدین ہو، کراچی کا اورنگی ٹاؤن ہو، راجن پور ہو، رحیم یار خان ہو، جھل مکسی ہو، ڈیرہ بگٹی ہو، آوران ہو، فاٹا ہو، یا کوئی بھی علاقہ ہو، ان تمام جگہوں پر جس طرح میں نے کہا کہ لگ بھگ 77 بلین روپے کی لاگت سے کنیکٹیوٹی کے حوالے سے کام کیا. اور اس کا فوائد کیا نظر آئے گا؟ آپ یہ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہمارا ٹارگیٹ کیا تھا کہ اس جون تک ان تمام پروجیکٹ، وہ کافی پروجیکٹ مکمل ہو چکے، لیکن ہمارا ٹارگیٹ تھا کہ جون تک تمام پروجیکٹ کو مکمل کر لیا جائے. بٹ پولیٹیکل اپس اینڈ ڈاؤن، اکنامکل اپس اینڈ ڈاؤن، جس کے بنا پہ ایل سی کھلنے میں ہماری تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ تھنگس آر گوئنگ بیٹر. ایل سی کھلنا شروع ہو گئی ہے، ہماری چیزیں ٹیلی کام سیکٹر کی چیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں. ہم نے ٹارگیٹ کیا ہے کہ اس سال دسمبر تک وہ تمام پروجیکٹ مکمل کر دیا جائے. ان تمام پروجیکٹ مکمل ہونے کے بعد پاکستان کے دور دراز گاؤں میں رہنے والے، دیہاتوں میں رہنے والے، سیکنڈ ٹیئر اور تھرڈ ٹیئر سٹی میں رہنے والے 4 کروڑ عوام کو براڈ بینڈ اور کنیکٹیوٹی کا فائدہ ہوگا. یہ ایک بڑا اقدام، جب آپ تمام صحافی حضرات ہیں، آپ سب کے علم میں ہوگا کہ وہ پروجیکٹ جو USF کی بنیاد ڈالی گئی تھی غالباً 2004 اور 2005 میں. اگر آپ 2004 اور 5 سے لے کر 2019 تک دیکھیں یا 20 تک دیکھیں، جب تک میں نے وزارت نہیں سنبھالی تھی، تو 15-20 ارب روپے کی لاگت سے کام کیا گیا تھا. بٹ جب میں نے وزارت سنبھالی تو 3 سال اور 3.5 سال میں کہاں چلا گیا؟ 77 بلین 80 نیو پروجیکٹ. تو آپ کو فرق نظر آئے گا کام کرتے ہوئے، کام ہوتے ہوئے. تو دیٹ میک دا بگ ڈفرینس ہے. اب آتا ہوں اسکل ڈیولپمنٹ. جیسے میں نے کہا تھا کہ 3 بنیادی چیزیں. یس، اسکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی منسٹری آف آئی ٹی نے کیا کیا کہ سب سے پہلے اکیڈمیوں کو آن بورڈ لیا، کیونکہ ہمیں نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ آگے بڑھنا تھا. ہم نے کیا کیا کہ مختلف جگہوں پہ بوٹ کیمپ کا انعقاد کیا، ٹرین دا ٹرینر کا انعقاد کیا. جب میں نے کہا کہ اکیڈمیوں کو آن بورڈ لیا تو ہماری خواہش کیا تھی کہ پاکستان کے مختلف یونیورسٹی کے اندر نئے کورسز کا اضافہ کیا جائے، جس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، سائبر سیکورٹی، بلاک چین. الحمدللہ اب پاکستان کی کئی یونیورسٹی میں نہ صرف BS بلکہ MS کی کلاس بھی کرائی جا رہی ہے. اور دوسری طرف جو بچے گریجویٹ ہو چکے ہیں ان کو بوٹ کیمپ کے ذریعے، ٹریننگ کے ذریعے مختلف چیزیں میں ان کو چیزیں پہ ان کے جیسے کہ اسکل ڈیولپ کیا جا رہا ہے. اچھی بات کیا ہے، اس پورے عرصے کے دوران الحمدللہ جو پاکستان جو ہمارا ایک اگنائٹ ہے، جو منسٹری آف آئی ٹی کے انڈر کنٹرول کام کرتا ہے، اس وقت اس میں ہم نے فری لانسر کو لگ بھگ 33 لاکھ فری لانسر کو اسکل ڈیولپ کیا ہے. 33 لاکھ 3.3 ملین لوگوں کو. یقیناً یہ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 3 سال میں ایک بڑا کام اور اضافہ ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا خواہش کی ہے کہ آئی ٹی اور ٹیلی کام سیکٹر کے اندر سرمایہ کاری کو لے کر آنا. پچھلے اگر 4 سال کو دیکھتے ہیں تو ٹیلی کام سیکٹر میں $، آئی ریپیٹ $، 7.1 بلین $، کی سرمایہ کاری کی گئی ہے ٹیلی کام سیکٹر میں. اب بدلے میں کیا؟ اس ٹیلی کام سیکٹر نے بدلے میں کیا کیا کہ پاکستانی روپیز 1120 بلین، آئی ریپیٹ 1120 بلین پاکستان کے قومی خزانے میں ٹیکس کی صورت میں جمع کرایا. تو یہ ایک انقلابی تبدیلی آپ کو پچھلے 25 سال اور یہ 4 سال آپ کو 3 سال آپ کو نظر آئے گا کہ ہم نے کیا کام کیا ہے. ہماری خواہش تھی کہ اس کے ساتھ ساتھ جو وہ تمام جو پالیسیز تھی جو پچھلے کئی ڈیکیڈ سے، آئی ریپیٹ کئی ڈیکیڈ سے رکی ہوئی تھی. مثلاً 1988 سے کسی نے بھی نہیں سوچا کہ پاکستان میں رائٹ آف وے کی پالیسی بنائی جائے. یس، اگین اٹ واز انڈر مائی منسٹری. ہم نے رائٹ آف وے کی پالیسی اپروو کرائی، پاکستان فرسٹ کلاؤڈ پالیسی اپروو کرائی، نیشنل سائبر سیکورٹی پالیسی اپروو ہوئی. بڑی امپورٹنٹ پالیسی. اور آپ نے دیکھا کہ آج سے غالباً
ایک ہفتے پہلے ہم نے جو اس کے نیچے جو تھی سرٹ رول وہ بھی کیبنٹ سے اپروو کرا لیے. اس کے ساتھ پرسنل ڈاٹا پروٹیکشن بل, یس اٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ پرسنل ڈاٹا پروٹیکشن بل. منسٹری آف آئی ٹی نے تمام اسٹیک ہولڈر کو آن بورڈ لینے کے بعد اپنی طرف سے فائنل کر کے منسٹری آف لا اینڈ جسٹس کو روانہ کر دیا. ان شاء اللہ تعالیٰ 2-4 دن منسٹری آف جسٹس سے ہوگا, پھر وہ CSLC میں جائے گا, اور اس کے بعد ہم کیبنٹ سے بھی اس کو اپروو کرا لیں گے. تو یس ہماری خواہش ہوگی کہ آپ سب کو اب اندازہ ہو جائے کہ 8 اگست از دا لاسٹ ڈیٹ. تو یس میں نے بھی 8 اگست کے بجائے 5 اگست ٹارگیٹ رکھا ہوا ہے, اس سے پہلے بھی یہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ اپروو ہو جائے گا. اس کے ساتھ انفراسٹرکچر شیئرنگ, اگین اٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ ٹاسک. ہماری خواہش ہے کہ انفراسٹرکچر شیئرنگ کی ہماری طرف سے تمام چیزیں مکمل ہو گئی ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ 2 ہفتے کے اندر انفراسٹرکچر شیئرنگ پالیسی بھی منسٹری سے نکل کر کیبنٹ سے اپروول حاصل کر لے گی. اس کے ساتھ میرا خیال ہے سوشل میڈیا رولز اگین ہم نے بڑے مشکل سے پاس کرایا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہمیں ریفر بیک کیا, پھر ہم نے پاس کیا کیبنٹ سے, پھر ہمیں ریفر بیک ہوا. اس پہ کام جاری انڈر دی سپرویژن, بلکہ انڈر دی چیئرمین شپ آف دی منسٹر فار لا اینڈ جسٹس, اس کا میں بھی ممبر ہوں, مریم صاحبہ بھی اس کی ممبر ہے. ہم اس پہ کام کر رہے ہیں, ہماری خواہش ہوگی اس کو بھی فوری طور پر مکمل کر لیا جائے. لیکن ہماری اچھی بات کیا ہے کہ ہم نے پالیسی میں تبدیلی لانے کی کوشش نہیں کی, بلکہ ہم نے ایک لانگ ٹرم پلاننگ کی. مثلاً آئی ٹی ایکسپورٹ پر انکم ٹیکس شرح 0.25% صرف رکھی گئی ہے. اور اس میں ہم نے کیا کیا, اس میں اچھی بات یہ ہے کہ ہم نے کوئی 1 سال کی پالیسی نہیں بنائی, بلکہ 3 سال کی پالیسی بنائی ہے کہ آپ 2026 جون تک آپ 0.25% آپ کے انکم ٹیکس شرح پہ آپ کام کر سکتے ہیں. اس سے جو ایکسپورٹر ہیں, جو بزنس کمیونٹی, ان کے اعتماد اور اعتبار میں اضافہ ہوگا. اس کے اوپر بھی میرا خیال ہے کہ بالکل ہم اس پہ بالکل موجود ہیں. اچھی بات کیا تھی کہ یقیناً آپ سب صحافی حضرات ہیں, پورے پاکستان کے تمام فگر آپ کے ہاتھ میں رہتا. آج سے اگر 3 یا 4 سال پہلے دیکھیں گے تو آئی ٹی ایکسپورٹ کیا تھی, $1 بلین تھی. آئی ریپیٹ, آج سے 3-3.5 سال پہلے آئی ٹی ایکسپورٹ آلموسٹ $1 بلین تھی, جسے پچھلے سال ہم نے $1 بلین سے بڑھا کر $2.6 بلین پہ لے کے گیا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی شروعات تھی جب ہمیں ڈالر کی ضرورت تھی. جس منسٹری آف آئی ٹی بالکل آگے کی طرف موجود رہی, لیکن ہمیں پرابلم آتی ہے. پرابلم کہاں آتی ہے؟ آج بھی جو لوگ, میں منسٹری نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں جو مختلف عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو مختلف بیوروکریٹس بیٹھی ہوئی, وہ صرف فیتہ کی نظر کرتی ہے. آج بھی سمجھتی ہے کہ آٹا دال چاول بیچ کے ہم اپنی چیزیں کما لیں گے. اب ایسا نہیں ہے, تبدیلی آ رہی ہے, نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے. تو ان کو قائل کرنا, ان کو سمجھانا, میں سمجھتا ہوں کہ اٹس ویری امپورٹنٹ ٹاسک. ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آج پاکستان کو کیا ایڈوانٹیج ہے. پاکستان کو 3 یا 4 چیزوں کا بڑا ایڈوانٹیج ہے. نمبر 1 کہ ہم ایکسپورٹ کرنے میں یا جسے کہتے ہیں مختلف چیز حاصل کرنے میں بینیفٹ کہاں مل سکتا ہے. مثلا یہ کہ پاکستان کا ٹائم زون ایز کمپیئر ٹو دا یورپ, نارتھ امریکہ یا امریکہ بڑا اچھا ہے. جب وہاں دن ہو رہی ہوتی ہے تو یہاں رات, اور یہاں رات ہو رہی ہوتی ہے وہاں دن ہے. تو ہم آرام سے کام کرنے میں ہمیں آسانی ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے ایکسپورٹ کو بڑھائیں. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں نوجوان بہترین انگریزی لب و لہجے میں گفتگو کرتے ہیں. کال سینٹر میں آپ کو کوئی ایشو نہیں ہوگا. آپ جب نیو یارک سے فون آ رہا ہوگا, واشنگٹن سے فون آ رہا ہوگا, لنڈن سے فون آ رہا ہوگا, تو کسی کو محسوس نہیں ہوگا کہ آپ لاہور بیٹھے ہیں, کراچی بیٹھے ہیں, اسلام آباد بیٹھے ہیں, گجرات بیٹھے ہیں. یہ ہمیں ایک ایڈوانٹیج, اور ہمیں اس کا بینیفٹ اٹھانا چاہیے. چیپ لیبر ہمارے پاس موجود ہے, اور ساتھ ساتھ چیپ براڈ بینڈ فیسلٹی بھی موجود ہے. یقیناً منسٹری آف آئی ٹی نے ان چاروں چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے, اور اپنے ٹارگیٹ کو سیٹ کر رہی ہے کہ کیسے آگے کی طرف بڑھنا ہے. ہم نے کیا کیا؟ کووڈ-19, یس اٹ واز اے ویری سیریس ایشو. ہم نے اسے کرائسس کے طور پہ نہیں لیا منسٹری آف آئی ٹی نے, بلکہ منسٹری آف آئی ٹی نے کووڈ-19 کو اپرچونٹی کے طور پہ لیا. ہم نے چیزوں کو بہتر کرنے کی طرف لے کے گئے, اور جہاں سے کنیکٹیویٹی بڑھائے وہاں باقی چیزوں میں بھی بہتری لے کر آئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اب صورتحال بدل رہی ہے. جس طرح میں نے کہا کہ بیوروکریسی میں آٹا دال چاول والا معاملہ تھا, بیچ کے کمانے والا, اب صورتحال تبدیل ہو رہی ہے.